ورلڈ نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ اور انفارمیشن ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ وکیلوں کی غداری بھرا انکشاف ہم کریں گے۔ عمران خان کیوں وکیلوں کی نااہلی یا وکیلوں کی غداری کی وجہ سے قید ہے؟ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ آپ نے یہ ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمران خان کے ساتھ وکیلوں کی غداری کا صحیح طرح میں انفارمیشن دے سکوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ آپ نے ویڈیو سن کے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، یہ فیصلہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو توشہ خانہ کا فرد جرم عائد ہوا۔ آپ کو سب معلوم ہوگا جب عمران خان گرفتار ہوئے تو پولیس لائن میں یہ کیس عمران خان پر فرد جرم عائد ہوا۔ عمران خان نے اس فرد جرم کی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب فیصلہ دیتی ہے تھوڑے عرصے بعد کہ وہ فرد جرم کالعدم قرار دیتی ہے اور نئے شروع سے سیشن کورٹ کو حکم دیتی ہے۔ جب یہ فیصلہ آ چکا تھا تو پی ٹی آئی کے وکیلوں کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف سب سے بڑی سازش پی ٹی آئی کے وکیلوں کی شروع ہو گئی۔ اگر عمران خان کے وکیل یا پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں جاتے تو توشہ خانہ وہیں سے اڑ جاتا اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا نہ ہوتی۔ اور دوسرا سب سے بڑی خبر یہ کہ عمران خان جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تو پھر عمران خان بھی گرفتار تھے۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں وہ بات چیلنج نہیں کی کہ عمران خان نہ کسی عدالت میں پیش ہوا، نہ وکیلوں کو پتہ ہے عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کیسے منظور ہو گئے۔ یہ اقدام بھی عمران خان کے وکیلوں نے نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس وقت تک جسمانی ریمانڈ نہیں دیے جاتے جب تک وکیلوں کی دونوں فریقین کے دلائل نہ سننے پر فیصلہ محفوظ ہوتا ہے۔ پھر جج صاحب جسمانی ریمانڈ پر دیتا ہے یا جیل بھیج دیتا ہے، یہ سب وکیلوں کو بھی پتہ ہے، لیکن عمران خان کے وکیلوں نے یہ اقدام بھی چیلنج نہیں کیا۔ دوسرا سب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان نے سٹے لیا ہوا تھا سیور کیس میں ایف آئی اے کا۔ جب سٹے ختم ہوا تو پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ کیا اس میں بھی پی ٹی آئی کے وکیل بھی عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا؟ آپ لوگوں نے ان لوگوں کی پہچان کرنی ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم میں کوئی کردار ہیں جو عمران خان کو انفارمیشن مس کرتے رہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اور دوسرا عمران خان پر 2 اور کیس ہیں۔ پاکستان میں ایک قانون ہے، ایک جرم کی 2 سزائیں نہیں ملتی۔ توشہ خانہ میں عمران خان کو سیشن کورٹ میں سزا ہو چکی ہے اور وہ بھی معطل ہو چکی ہے، اس کے ابھی وہ بھی کیس چل رہا ہے۔ دوسرا کیس عمران خان پر القادر ٹرسٹ ہے جو سپریم کورٹ میں بھی اس کی رقم پڑی ہے، لیکن عمران خان کے وکیل سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے تاکہ عمران خان کو صحیح طرح کی ریلیف مل سکے۔ اور اس کے بعد عمران خان کی ضمانت سب کیسوں کو لاہور ہائی کورٹ یا سیشن ہائی کورٹوں میں چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان پر 200 مقدمے ہیں، کیا عمران خان پر 200 مقدموں میں ملزم ہو سکتے ہیں؟ پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان پر ایک ہی مقدمے بہت ہوں۔ کیا آپ لوگ سوچو، کیا پی ٹی آئی کے وکیل اس وقت کسی عدالت میں رجوع کیا ہے کہ عمران خان کے 200 مقدمے جو ہیں ان کو روکا جائے یا ان کی تفتیش کی جائے؟ یہ مقدمے عمران خان پر کیسے دائر ہوئے؟ ابھی تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کسی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے وکیل بھی اس میں سازش میں ملزم ہیں کہ عمران خان کو بھی جیل میں رکھا جائے؟ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو میری یہ ویڈیو میں انفارمیشن مل سکے۔ آپ عمران خان پر جو بھی کیس ہیں، کیا عمران خان کو لاعلم رکھا گیا تھا؟ یہ جب عمران خان آپ سوچتے ہوں گے اور لیگل ٹیم سے تو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ اقدام کیوں نہیں چیلنج کی؟ عدالتوں سے عمران خان کو رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات پی ٹی آئی کی
عمران خان کے بارے میں جو انفارمیشن چینلوں پر آتی ہے، کیا پی ٹی آئی اس کی تردید یا اس کو بارے میں انفارمیشن میڈیا کو کیوں نہیں دیتی؟ ایسے بیان جاری ہو جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے نہیں ہوتے، لیکن ان سے منسوب کر کے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کچھ نادان دوست یا کچھ لوگ غلط انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوتا؟ کیا عمران خان جو قید اس وقت کاٹ رہا ہے، کیا اس کا بیانیہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ اس لیے پی ٹی آئی کے کچھ وکیلوں جو عمران خان سے ملتے ہیں، کیا انہیں نہیں چاہیے کہ عمران خان کا پیغام پاکستانی قوم تک پہنچے؟ مجھے تو شک ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی اس سازش میں ملے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا پیغام پاکستانی قوم کے ساتھ نہ پہنچ سکے۔ دیکھیے، اگر عمران خان سیشن کورٹ میں تو کیا جج کے ساتھ درخواست نہیں کرتے، باہر آ کے اپنی بیان جاری کر دیتے ہیں۔ شعیب شین اپنی مرضی سے، بیرسٹر گور علی اپنی سے اور شیر افضل مروت اپنی مرضی سے بیان جاری کرتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اتنی پاکستان کی مقبول اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کی وجہ کہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا ترجمان بھی اس وقت موجود نہیں؟ پی ٹی آئی جیسے جیسے عمران خان کے بارے میں انفارمیشن ملے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ عمران خان کے کالم اور ناول لکھنے کا، آرٹیکل لکھنے کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو آپ کو ہم اس میں بتائیں گے تاکہ آپ کو اصل طرح کی انفارمیشن مل سکے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ میری باتیں کیا ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ میں آپ کو اس میں کامنٹ کے بعد میں ویلاگ بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ شکریہ۔